زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، پوری دنیا کی مالی بدعنوانیوں پر نظر رکھنے والے ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی سالانہ رپورٹ کے کرپشن پرسپشن انڈیکس پر وطن عزیز پاکستان 180 ممالک میں سے 124ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ جنوری 2020 میں ورلڈ اکنامک فورم سوئٹزرلینڈ میں خطاب کے دوران وزیر اعظم پاکستان نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ میں نے اپنے 1.5 سالہ دور حکومت میں پاکستان سے 50 سے 70% تک ٹاپ لیول کی کرپشن ختم کر دی ہے، لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق گزشتہ 2 سالوں میں پاکستان کرپشن انڈیکس پر 117ویں نمبر سے 124ویں نمبر پر پہنچ گیا ہے۔ ناظرین، ایک عالمی ادارے کی طرف سے ہمارے پرائم منسٹر کے بیان سے متضاد رپورٹ دینا محض الفاظ کا گورکھ دندہ ہے یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ اس کے گہرے تجزیے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی سیاست میں ایک زلزلہ برپا کر دینے والا معاملہ براڈ شیٹ اسکینڈل کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ براڈ شیٹ کس کے خلاف چارج شیٹ ثابت ہوگی، یہ تو اب جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید صاحب کی انکوائری رپورٹ آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ مین وائل ہم اپنے تجزیہ نگاروں سے جنرل پرویز مشرف دور کے اس معاہدے سے لے کر $29 ملین کی ادائیگی تک کے سفر پر گفتگو کریں گے اور کچھ حقائق جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے تنظیم اسلامی کے ناظم مالیات ڈاکٹر عطاء الرحمن عارف صاحب، ان کے ساتھ ہیں مرکزی انجمن خدام القرآن کے میڈیا انچارج جناب آصف حمید صاحب اور ہمارے ریسرچ اسکالر جناب حسن صدیق صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ حسن صدیق صاحب، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی تازہ ترین رپورٹ پر گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اصل میں ہے کیا اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ ایک جرمنی کا ادارہ ہے اور برلن میں 1993 میں بنا تھا، اور یہ مختلف ممالک میں جو کرپشن ہے، دیگر معاملات بھی، لیکن خاص طور پہ جو کرپشن کے معاملات ہیں، کرپشن، بالکل کرپشن پہ دیکھتے ہیں۔ جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے کہ تو یہ ٹرانسپیرنسی وغیرہ دیکھتے ہیں، اور یہ جو عام طور پہ انڈیکس جاری کرتے ہیں اس سے کہتے ہیں کرپشن پرسیپشن انڈیکس۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ دیکھتے ہوں کہ کس ملک میں کتنی کرپشن ہوئی، یا کوئی بینکنگ ٹرانزیکشنز دیکھتے ہوں یا کوئی ڈیلز دیکھتے ہوں۔ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک جو تحقیق سمجھنے والے لوگ ہیں، ایک پرپوزیو سیمپلنگ ہوتی ہے ہماری، یعنی جس میں وہ ایک سیمپل کلیکٹ کرتے ہیں، اس میں کاروباری افراد ہوتے ہیں اور اس میں ماہرین ہوتے ہیں، جو کسی بھی طرح کے ماہرین ہو سکتے ہیں، وہ اکانومی سے ریلیٹڈ، پولیٹیکل سائنس سے ریلیٹڈ، اور جو سوشل سائنسز کے اسپیکٹس ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور ملک کے اس جو اسپیسیفک ملک ہے اس کا انہوں نے پیرامیٹرز بنائے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کا خیال ہے کہ اس سروے کنڈکٹ ہوتا ہے؟ بالکل، سروے کہہ لیں اس کو، تھوڑا سا ایک اوپن اینڈڈ ہوتا ہے، یہ بیسیکلی اوپن اینڈڈ سروے ہوتا ہے۔ اس میں پھر یہ جو ان کی رائے ہے اس کو پھر وہ انڈیکس کی فارم میں دے دیتے ہیں، اور اس کی جو پرسیپشن ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ملکوں کے معاملے میں، فار ایگزامپل اکثر اوقات نیوزی لینڈ اور ڈنمارک جیسے ممالک جو ہیں، یہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، یہ ٹاپ کرتے ہیں، اور جو افریقن ملک ہیں، ساؤتھ ایشین ملک ہیں، یہ ان کی رینکنگ جو ہوتی ہے بہت پیچھے ہوتی ہے، اور پاکستان کا بھی یہی حساب کتاب ہے۔ پہلے سے طے شدہ فارمولہ ہے یا بالکل کی اپنے اعداد و شمار کی روشنی میں یہ دیتے ہیں؟ انہوں نے ایک فارمولا بنایا ہوا ہے، اس میں انڈیکس بنایا ہوا ہے، اس میں سکور دیتے ہیں، 10 میں سے اتنا سکور اس کا آیا ہے۔ جیسا فار ایگزامپل پاکستان کا سکور جو ہے وہ یعنی ارلی 30s میں ہے، کبھی یعنی 31 سے 33 فال کر رہا ہے پچھلے 3-4 سالوں میں، اور اس دفعہ انڈیکس ایک گرا ہے تو پاکستان کی رینکنگ 4 درجے کم ہو کے 124 آ گئی ہے۔ لیکن اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں تو ایک لمبی فہرست ہے ان کی کنٹروورسیز کے حوالے سے۔ مثال کے طور پہ بہت سے ایسی کارپوریشنز جن پہ کرپشن کے الزامات ہیں، مثال کے طور پہ ایک کارپوریشن ہے سیمنز،
اس کے اوپر الزام تھا بڑے پیمانے پہ کرپشن کا، تو وہ ان کے ڈونر ہیں. اس کے علاوہ ایون امریکہ بھی جو ہے وہ بھی اس سے الگ ہے، اور ان پہ باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے کہ ان کا جو جانچنے کا طریقہ ہے وہ جدید تحقیق کے اصولوں میں مبنی نہیں ہے. اور اصل بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی یہ یو این کی باڈی سے ہی ایفیلیٹڈ ہے، جس طرح باقی این جی اوز ہیں اور باقی باڈیز میں بنی ہوئی ہیں، چاہے وہ ایف اے ٹی ایف ہو یا باقی ہوں. تو عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ یہ اسی طرح کی رپورٹس دیتی ہیں کہ جس طرح سے کسی ملک کی اگر آرم ٹرسٹنگ کرنی ہے یا اس کو کسی طرح سے نیچا دکھانا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کو ڈاؤن کرنے کے لیے بالکل یہ تو نہیں کہہ سکتے 100% انجینئر تو نہیں ہوتا، لیکن یہ آپ اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ اس کو استعمال کرنے کے لیے اوپر نیچے معاملات کو کرتے ہیں. فار ایگزامپل انہوں نے اپنی رپورٹ میں بھی یہ لکھا کہ اس دفعہ کرونا وائرس تھا. اب مثال کے طور پہ جب کاروباری ماہرین سے انہوں نے رائے لی ہوگی، مثال کے طور پہ جون جولائی میں، اس وقت تو دنیا بھر میں اور خاص طور پہ پاکستان میں بھی جو کاروباری افراد تو سارے تنگ تھے. انہوں نے تو یہ بات کہنی ہی ہے کہ کرپشن بہت بڑھ گئی ہے، یہ سارے معاملات ہیں. تو اس میں پھر وہ اس طرح کی جو بائسز ہیں اس کو اس طرح سے کیسے نکالتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ان کی کوئی واضح رائے موجود نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ ان کی ایک لمبی فہرست ہے، یعنی ان کی کنٹروورسیز کے حوالے سے امریکہ بھی ان سے الگ ہو چکا ہوگا، اور ان کے جو سیمپل ہیں اس حوالے سے بھی بہت اعتراضات ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا. یہ تو خیر وزیر اعظم عمران خان نے خود ورلڈ اکنامک فورم میں یہ بات تسلیم کی تھی کہ پاکستان میں جو چھوٹے پیمانے پہ کرپشن ہے وہ ہم کبھی تک کم نہیں کر سکے. لیکن اگر آپ میجر اسکینڈلز دیکھیں باقاعدہ، یعنی جس کے بعد ورلڈ اکنامک فورم جہاں کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں سے خطاب کرتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ٹاپ لیول کی 50 سے 70% کرپشن میں نے ختم کر دی ہے 1.5 سال میں. یہ دعویٰ بھی کیا تھا. اس کی وہ کوئی ایگزامپل نہیں دے سکے، لیکن بہرحال اس وقت جو میڈیا کا بھی بہت بڑا حصہ ہے اس میں بھی وہ یعنی اینٹی عمران خان ہے. ابھی تک اس حکومت کا بھی کوئی آن پیپر، ٹھیک ہے شاہزیب خانزادہ نے ایل این جی کا اسکینڈل لیا، لیکن اس میں بھی کاؤنٹر آرگومنٹس ہے کہ باقاعدہ کوئی بڑا اسکینڈل اس طرح سے نہیں آ سکا. جس طرح پچھلی گورنمنٹ کے جو ایک بہت بڑے، میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، جو آئی پی پیز کا اسکینڈل ہے، اس میں دی نیوز نے خبر دی ہے کہ جب اب گورنمنٹ یہ جو معاہدہ کرنے جا رہی ہے آئی پی پی سے، اس سے ہمیں اگلے 25 سے 30 سال میں 10,000 ارب روپے کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، اگر آپ میجر اسکینڈلز دیکھیں تو پچھلی حکومتوں میں بھی اسی طرح تھے. لیکن آپ نے نوٹ کیا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. عادل گیلانی صاحب تھے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں پاکستان میں. پچھلی حکومتوں میں اس طرح کے اسکینڈل تھے تو اس وقت تک گراف جو تھا وہ پاکستان کا 150 کے قریب تھا. بالکل بالکل، نہیں اسی رینکنگ میں نون لیگ کی بات کر رہا ہوں. میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ پچھلے 10 سال کا ایک وہ چارٹ ذرا دکھا دیں ناظرین کو، تاکہ اس میں لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے ہاں کرپشن کا معیار کیا رہا ہے اور اب کیا ہے. میں آپ کو یہی بات کہنے لگا ہوں، پیپلز پارٹی کے دور میں وہ جو پرسپشن انڈیکس تھا وہ بہت اوپر چلا گیا تھا، نون لیگ میں نیچے آیا. لیکن آپ دیکھیں جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے سینئر ایڈوائزر تھے عادل گیلانی، ان کو سربیا کا سفیر لگا دیا گیا بعد میں. اس کا آپ نے نتیجہ اس طرح سے دیکھا. اسی طرح عادل گیلانی کو کنسلٹنٹ میں ہائر کیا گیا، پرائم منسٹر آفس میں کمیشن بنا تھا اس میں. اس کے علاوہ پنجاب گورنمنٹ نے ان سے معاہدہ بھی کیا. اس کے ثمرات آپ نے دیکھے کہ نون لیگ کے دور میں نہیں کہتا کہ وہ رپورٹ ٹھیک تھی غلط ہے، لیکن بہرحال یہ ہمیں دیکھنے کو ملا کہ کرپشن پرسپشن انڈیکس تھا وہ نون لیگ کے دور میں بہت نیچے گیا. بالکل. بس میں چھوٹی سی ایک بات کر دوں کہ یہ جو آرم ٹرسٹنگ کا معاملہ ہے، اس وقت بہت سے معاملہ چل رہے ہیں. آپ جیسی بائیڈن گورنمنٹ آئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمر شیخ کا معاملہ اس وقت ٹاپ پرائرٹی بنا ہوا ان کا. ہمارے اٹارنی جنرل نے کل کہا ہے کہ جب عدالت نے کہا آپ ان کے رہا کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی رہائی کے خوفناک سنگین نتائج ہوں گے. اور اگر آپ جو ٹویٹس کی ہیں ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، اس کی لینگویج دیکھیں وہ بہت اگریسو تھی. تو بہرحال یہ سارے معاملات ہیں، چاہے وہ ایف اے ٹی ایف کا ہو، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہو، یہ کہیں نہ کہیں جا کے آپس میں چیزیں ملی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے آصف مجید صاحب، آپ فرمائیے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اس رپورٹ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها فاذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. صدق اللہ العظیم. وسیم صاحب، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو بھی رپورٹ آئی ہے اور اس کے حوالے سے جو لے دے جاری ہے، اس میں یقیناً یہ بات تو کہی جا سکتی ہے، بلکہ ہم ایز پاکستانی بھی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اوور آل عوام کے حوالے سے دیکھا جائے تو عوام زیادہ مشکل میں ہیں پچھلے حکومتوں کے نسبت. عوام ایک ظاہری سی بات میں کر رہا ہوں، اس سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو دوائیوں کی قیمتیں اور جو کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں اور جو چیزیں کہاں پہنچ چکی ہوئی ہیں، تو اس لحاظ سے لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ زیادہ معاملہ ایسا رہا ہے. اچھا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ حکومت والے اس کو پچھلی حکومتوں پہ ڈالیں گے، لیکن بہرحال ہمارے نزدیک ٹرانسپیرنسی اصل میں ہم نے عجیب ہمارا معیار ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اصل میں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اصل ٹرانسپیرنسی ہے کیا، اور ٹرانسپیرنسی کی یارڈ سٹک کیا ہے.
ٹرانسپیرنسی کی یارڈسٹک ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے، جس کو ایک سیمنز کمپنی اسپانسر کرتی ہے جو خود بدعنوان ہے، جس سے کچھ ملک جو ہے اس سے باہر ہے. یہ ٹرانسپیرنسی کی یارڈسٹک یا وہ یارڈسٹک ہے جو کسی مسلمان کو اس کے رب اور اس کے رسول نے دی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لحاظ سے جو ٹرانسپیرنسی کی جو یارڈسٹک ہونی چاہیے، اس میں تو شاید ہم سب سے آخری لیول پہ کھڑے ہیں. جیسے میں نے آیت پڑھی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اب یہ مختلف چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو اس سے واضح ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں یعنی عہدے ان کے اہل لوگوں کے حوالے کرو. اور اس کے بعد کیا کہا گیا؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. اب اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے. آپ مجھے یہ بتائیے اہلیت کا جو لیول یا جو ہونا چاہیے اس پر کتنے ہمارے پاکستان کے، کتنے ہمارے عہدیدار، کتنے ہمارے پولیٹیشنز، کتنے ہمارے وزراء اور حتیٰ کہ اور آگے چلے جائیں کس حد تک پورے اترتے ہیں؟ جو ادارے برباد ہوئے ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا اہل لوگ لگے وہاں پہ؟ دیکھیے اہل کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ صرف مخلص ہو، اس کو علم نہ ہو کسی چیز کا، یہ اہلیت نہیں ہے. ایک میرے پاس بندہ آئے بہت نیک و شریف ہو، تہجد گزار ہو، ڈرائیونگ نہ آتی ہو، میں گاڑی اس کو دے دوں تو گاڑی تو مار دے گا وہ. تو کیا مطلب امانت داری یا جسے کہیں نیکی، خلوص اور اس کا یعنی انٹیگریٹی کے ساتھ ساتھ اہلیت ہونا لازمی. یہ چیز پہلی بات. لہٰذا یہ اس حکم کی نافرمانی یا اس حکم کے خلاف چلنے کے کانسیکوینسز کیا ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. تھوڑا سا اور آگے آتے. حدیث ہے کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں. جب بولے جھوٹ بولے، اذا حدث کذب، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امین بنایا جائے، اب صرف پیسوں کا امین نہیں بلکہ عہدے کا امین تو خیانت کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کوئی بحث مباحثہ ہو تو لڑنے پہ آپے سے باہر ہو جائے. اس یارڈسٹک کو پکڑ لیجئے. اس معاملے میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بیوروکریسی کو چھان لیں آپ، ہر جگہ پہ چھان لیں. یہ ایک یارڈسٹک ہے جو آپ کے پاس ہے، اس کو دیکھیں آپ کے کہاں لوگ کھڑے ہیں. ہم غیروں کی ٹرانسپیرنسی کو کیوں روئیں؟ ہم تو اپنے آپ کو دیکھیں پہلے کہ ہم کہاں ہیں، ہمارے لوگ کہاں ہیں، ہمارے افسران کہاں ہیں، ہمارے پولیٹیشنز کہاں ہیں، ہمارے فوجی کہاں ہیں، ہمارے قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے کہاں کھڑے ہیں، کہاں پہ نہیں. مسلمان ہم قرآن و سنت کے معیارات پہ پورا اتر رہے ہیں یا نہیں اتر؟ ٹھیک ہے. اچھا پھر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے تو کچھ ایسے ملکوں کو پاکستان سے اوپر رکھا ہے جہاں پہ بدترین بادشاہ نافذ ہے، جہاں پر بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. ان ممالک کے لیے کرائٹیریا ہی اور ہے. تو لہٰذا اس میں ہم جو روئیں ان کے اوپر کہ آپ 3 درجے چلے گئے، فلان چلے گئے. آگے چلیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لم تستحی فاصنع ما شئت، تو بے حیا ہو جا پھر تو جو چاہے کر. یہ ایک اور یارڈسٹک آپ کے پاس آ گئی کہ بے حیا کے مطلب کیا ہے کہ آپ کے اندر سے ایک تو ہوتا ہے نا فحاشی کا عنصر آپ کے اندر آ جائے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کے اندر کسی برائی کے لیے کوئی جھجک ہی نہ رہے. اب پھر آپ سکین کر لیجیے اپنے پورے معاشرے کو، یعنی ایک ڈٹائی کا عنصر آ جائے. ڈٹائی کا عنصر آ جاتا ہے. اور اس وقت ہاں جی کرپشن ہوتی ہے، ہاں جی ہم بھی کرتے ہیں، کون نہیں کرتا؟ پچھلے بھی کرتے تھے، اگلے بھی کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں. اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل کرو وہ تقوی سے قریب ہے. عدل کا معاملہ یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پر وکٹمائزیشن کتنی ہوتی ہے. یہ سب وہ چیزیں کہ آپ انٹرنیشنل کو کیا روئیں گے، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں گے تو اور کوئی برا نظر ہی نہیں آئے گا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پر ہم یہ دیکھیں کہ 3 پوائنٹ اوپر ہو گئے، 4 پوائنٹ اوپر ہو گئے، اور جو انہوں نے پیرامیٹرز بنائے ہیں ٹھیک ہے، ان میں 1-2 چیزیں انہوں نے بالکل وہ کہی ہیں، لیکن کہیں پہ وہ 8 پوائنٹس میں سے 6 پوائنٹس ہوئے ہیں جس میں کہ وہ برقرار رہا ہے، 2 میں آپ نیچے گئے. لیکن اگر ہم ان 2 کو بھی کھولیں گے تو آپ کو یہی چیزیں نظر آئیں گی کہ یہ اس کی جو ہے یہ وجوہات ہیں، اور یہ جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی. اچھا آپ خان صاحب نے جو باتیں کی ہوئی تھی کنٹینر میں کھڑے ہو کے جناب میں ملک سے کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا، میں جناب 200 ارب ڈالر فوکس ہی یہ تھا، وہ آئیں گے اور جناب بس پوری قوم ایک دم نیک ہو جائے گی، سارا کچھ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوا. اتنے بلند بانگ دعوے، اور پھر سب سے بڑا ظلم کیا کیا کہ حکومت میں آنے کے بعد سے لے کے آج تک خان صاحب نے ساری قوم کو چور بنا دیا. یعنی کہ جو شخص رزق حلال کما رہا ہے لیکن وہ فائلر نہیں ہے، ان کی زبان میں وہ بھی چور ہے، حالانکہ وہ ٹیکس دے رہا ہوتا ہے. فائلر جو ہے وہ نان ڈاکیومنٹڈ ٹیکس کتنا دے رہا ہوتا ہے؟ انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ کس قدر اصل ایک جھگی والا بھی دے رہا ہے، وہ جھگی والا بھی دے رہا خریدنے جاتا ہے، چائے خریدنے جاتا ہے، وہ بھی دے رہا ہے، لیکن بس چور چور چور، پوری قوم چور، ہر شخص چور. بھائی چلے آپ نے کہہ دیا،
آپ نے کبھی اپنے ارد گرد نظر ڈالی کہ آپ کے نزدیک کتنے چور ہیں؟ آپ ایک علی بابا ہیں، باقی ارد گرد 40 چور ہیں آپ کے. یہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے، میں ان گڈ فیتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے خان صاحب اپنے، عمران خان اپنی نیت کے معاملے میں، نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں گڈ فیتھ کہ وہ اچھا چاہتے ہوں گے، ٹرانسپیرنسی چاہتے ہوں گے، لیکن وہ نہیں کر پائے ارد گرد لوگوں سے. لیکن ایک کام انہوں نے وہ کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی شخصیت کے حوالے سے کوشچن مارک ڈالتا ہے، کہ ان کے اپنے لوگوں، ارد گرد لوگوں میں جو کرپٹ تھے، کیا خان صاحب نے ان کو اپنے آپ سے الگ کیا، اور کیا ان کو وہ اس طرح احتساب کے دائرے میں لے کے آئے کہ نہیں آئے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جو خان صاحب کو دینا چاہیے اس کا جواب. ٹھیک ہے. عطاء الرحمان عارف صاحب یہ فرمائیے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی یہ جو حالیہ رپورٹ آئی ہے، پاکستان اس میں 4 درجے تنزلی اس کی ہوئی ہے اور 124ویں نمبر پہ آ گیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس رپورٹ کے نتائج کے حوالے سے ہماری حکومت اور اپوزیشن دونوں ایک دوسرے کے خلاف اس رپورٹ کے نتائج کو جو ہے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے صحیح کیا. سب سے پہلے اس میں بات اہم یہ ہے کہ حکومتیں یا اپوزیشن کا کام تو ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بحث مباحثہ کریں. یہ ہمارا سیاست کا چلن ہے، مستقلاً یہی چلا آ رہا ہے. سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا ہے دونوں کے حوالے سے، زیادہ قابل افسوس جو بات ہے وہ ہے اپوزیشن کا اس تنزلی پر خوشی منانا. بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی، ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے تھی کہ یہ ہم 4 درجے تنزلی کیوں ہوئی. اب وہ ہماری حکومت میں ہوئی یا ہمارے مخالف کی حکومت میں ہوئی. اپوزیشن کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ جو 4 درجے تنزلی ہوئی ہے یہ پاکستان کی ہوئی ہے، نہ یہ کہ یہ عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے تو لیکن عمران خان صاحب نے خیر مقدم کیا تھا، عمران خان نے خیر مقدم کیا، اور یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ 2017 انگلش نہیں آتی ہے، جب یہ ترجمہ کروائیں گے تو پھر انہیں سمجھ آئے گی. اور دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ مصروف آدمی ہیں اور بہت ساری چیزوں میں الجھے رہتے ہیں، تو انہیں جو بات انہیں بتا دی جاتی ہے وہ اس کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دیتے ہیں. اگلے دن پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ رپورٹ تو میں نے پڑھی نہیں. جی، ان کا یہ بیان ہے کہ 2017-18 کے ڈیٹا پر یہ رپورٹ ہے، جبکہ ابھی جیسا فرمایا حسن کہ یہ حالیہ دور میں اس کا سروے ہوا ہے، جو تھیسس ہوا ہے حالیہ دور میں ہوا ہے، اور اس میں ذکر بھی آیا ہے کورونا کے بعد کے معاملات کا. تو 2017-18 میں تو کورونا تھا ہی نہیں، یہ ایک معاملہ ہے. لیکن وہ جو سیاسی جماعتوں کا ایک دوسرے پر پوائنٹ اسکورنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں پبلک کے سامنے یا عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے، اور ان کی اصل مسئلہ ہوتا ہے اپنے امیج بلڈنگ. اب وہ امیج اس طرح سے بلڈنگ کر رہے ہیں کہ اپوزیشن یہ کہتی ہے جی ان کے دور میں کمی ہوئی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہوئی. بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو چیک کیا اور چیک کر کے بھی یہ کہا کہ ابھی جو ڈاؤن ہوئے اس کی وجہ پرانے دور کے معاملات ہیں. بہرحال یہ قابل افسوس بات ہے. میں اس میں یہی عرض کروں گا آپ سے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اپوزیشن کو یہ چاہیے کہ وہ بیٹھ کر اس سوچے اور غور کرے. انہیں پازیٹیولی اور مثبت انداز میں حکومت کو یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ اس کی اصل وجوہات کیا ہیں. جیسے ابھی آصف بھائی فرما رہے تھے کہ یہ سوچنا چاہیے انہیں حکومت کو صحیح مشورے دینے چاہیے. وہ کہاں ہوں گے؟ وہ ہوں گے پارلیمنٹ میں جا کر. پارلیمنٹ میں جانے میں دونوں قوتیں تیار نہیں ہیں. یہ بھی ایک افسوسناک بات ہے. بس اس حوالے سے یہی عرض کروں گا آپ سے. ٹھیک ہے. حسن صاحب یہ فرمائیے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی یہ جو رپورٹ ہے اس کے نتائج کے حوالے سے جب ہم ان ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خطے میں جو دیگر ممالک ہیں ان کے جو ریٹس ہیں، یعنی یہ اس میں تنزلی نہیں ہوئی ہے بلکہ اس میں کچھ امپروومنٹ آئی ہے، جبکہ صرف پاکستان کی جو ہے وہ ریٹنگ جو ہے وہ بڑی ہے اس حوالے سے، اور پاکستان جو ہے وہ کرپٹ ترین ممالک میں اس کا شمار. جی کیا وجہ ہے آپ کے خیال؟ جی مینلی جو مین ملک ہے اس میں پاکستان خطے کے حوالے سے جس میں پاکستان کمپیریزن بھی زیادہ کیا جاتا ہے وہ انڈیا ہے. تو انڈیا کی تو میرے خیال سے معاملہ نیچے گیا ہے کرپشن کا. نہیں، جب ہم دیکھتے ہیں دیگر ممالک دیکھتے ہیں تو افغانستان نے 3 درجے ترقی کی ہے، بہتری آئی ہے، امپروومنٹ ہوئی ہے اس میں. جی فار ایگزامپل اگر آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا اور انٹرنیشنلی آپ کی رپورٹس کو ریفر کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر آگے کوئی قرضے دینے ہو یا وہ معاملات کیے جاتے ہیں تو اس میں کوئی سالڈ ایویڈنس ان کے پاس ہونا چاہیے. اگر آپ نے فار ایگزامپل کسی ملک کے بارے میں رپورٹ لکھنی ہے تو آپ ایک لسٹ لکھیں کہ یہ کرپشن اسکینڈل ہوئی ہے. وہی بات کہہ رہا ہوں نا، یہ ایک پرسیپشن کی بنیاد پہ ہے، تو اس وجہ سے اس پہ آپ کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے کہ جی کہاں پہ کرپشن بڑھی ہے کہاں پہ کم ہوئی ہے. ٹھیک ہے. عطاء الرحمان صاحب، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے یہ جو کرپشن کو جانچنے کے لیے جو پیرامیٹرز بنائے گئے ہیں اس میں کس حد تک یہ جو ہے پاکستان کی تنزلی ہوئی ہے اور اس کی کیا وجوہات ہے؟ تھوڑی ڈیٹیل ہمیں بتا دیجیے. جی، میں وہی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حکومت نے بھی اس کو فوری طور پر یہ کہہ کر کہ یہ پرانا ڈیٹا ہے اور اس کو اگنور کیا، جبکہ جن 2 پوائنٹس میں تنزلی ہوئی ہے اس میں ایک ہے رول آف لا اور دوسرا ہے ویرائٹی آف ڈیموکریسی.
پھر اس ویرائٹی آف ڈیموکریسی کو مزید ایکسپلین کیا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے سہیل صاحب نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کرپشن آف لیجسلیٹرز. اب جب کرپشن آف لیجسلیٹر کی بات آئی ہے ظاہر ہے اس میں یہی اسمبلی آئیں گے. دوسرا وہ بتاتے ہیں کرپشن آف بیوروکریسی, سارے افسران آ گئے. تیسرا بتاتے ہیں کرپشن آف جوڈیشری جو الارمنگ ہے ہمارے لیے. اور اس سے بڑھ کر وہ بتاتے ہیں کرپشن آف پولیس اینڈ ملٹری. یہ چیزیں یہ الارمنگ ہے ہمارے لیے. یہ وہ انڈیکس ہے جس کی وجہ سے اور یہ وہی پرسیپشن انڈیکس ہے کہ جو معلومات کی جو انہوں نے سروے کیا کاروباری لوگوں سے اور یہاں کے کچھ سلیکٹو دانشوروں سے, جو جس کو پہلے حسن واضح کر چکے ہیں, پک اینڈ چوز کا کیس ہے, ان کے وہاں سے جو انہیں رپورٹ ملی, ان میں یہ 5 لوگ ہیں جن پر اس کو وہ کہتے ہیں ویرائٹی آف ڈیموکریسی. جبکہ اگر ہم بات کریں جیسا کہ آپ افغانستان کی بات کر رہے تھے یا آپ فرما رہے تھے کہ آس پاس کے ممالک میں وہاں پر بھی یہ معاملات ایسے ہی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت ان 5 کیسز میں بہت ہائی فائی ہیں. اگر ہم بنگلہ دیش کی بات کر لیں, اگر ہم افغانستان کی بات کریں, افغانستان میں معاملہ اس سے کہیں زیادہ برے ہیں. لیکن واللہ عالم انہوں نے جو اصل جو کام ہے کہ یہ بہت سبجیکٹو ہے, اس کو ہم اس طرح سے کوانٹیٹیو لے نہیں سکتے, یہ سبجیکٹو میٹر ہے اصل میں. جو ویسٹ کی ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن ہے جو وہ سمجھتا ہے, اس لحاظ سے تو میرا خیال ہے پاکستان سے بہتر ڈیموکریسی تو ابھی بھی کسی مسلم ملک میں نہیں ہے. تو اگر آپ نے ڈیموکریسی کے حوالے سے بات کرنی ہے, اس کی کوالٹی کی بات کرنی ہے, میں ویسٹ کی ڈیفینیشن کے مطابق کہہ رہا ہوں, وہ تو شاید پاکستان سے بہتر کہیں بھی نہ ہو. اس میں ایک چیز عرض کروں گا کہ جیسے یہ انہوں نے جو 5 چیزیں نکالی ہیں, یہ تمام میں خیال ہے پاکستان کے تمام عہدے دار اس میں آ گئے. جی کوئی تمام بچا نہیں ہے کوئی محکمہ اور ادارہ. پھر وہی بات آتی ہے کہ پک اینڈ چوز ہے. اگر افغانستان میں کچھ ذرا نسبتاً دوسرے مزاج کے لوگوں سے اگر آپ نے انٹرویو کر کے اور ان سے رائے لے لی ہے تو آپ کا وہ بن گیا ہوا ہے. اور پھر آپ یہ سوچیں کہ دیکھیں پاکستان کے حوالے سے ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان پہ کسی نہ کسی طرح دباؤ ڈالے رکھنا یہ ایک ویسٹ کا ایک وتیرہ ہے. چاہے وہ فیٹف کی گرے لسٹ کا معاملہ ہو, چاہے وہ اس کے اندر جو حقوق انسانی کی بات کر رہے ہیں, یعنی کہ اندازہ یہ کریں کہ بھارت میں کیا ہو رہا ہے اور جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے, میانمار میں کیا ہو رہا ہے, وہاں نہیں نظر آ رہا. پاکستان میں حقوق انسانی پامال ہو رہے ہیں جناب اقلیتوں کے. اس حد تک انہوں نے کوشش یہ کی ہے کسی طرح پاکستان کو ہم بس اس خوف میں رکھیں کہ بھائی تمہیں یہ چیزیں پوری کرنی ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے مقاصد جو ہیں وہ حاصل کرتے رہیں. یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ہمارے اندر کمیاں ہیں, ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں. بلکہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ پہلے جو قومیں تباہ کی جاتی تھی وہ ہمیں قصص النبیین میں ملتا ہے کہ قوم شعیب کا ایک قصور تھا, قوم لوط کا ایک قصور تھا, قوم سمود کا ایک تھا, ٹھیک ہے, اور وہ سب کے سب جو ہے وہ اس گناہ کی پاداش میں اور رسول کے انکار کی وجہ سے وہ تباہ کیے گئے. وہ ساری کی ساری جو خرابیاں اس وقت بحیثیت مجموعی جو ہے وہ یہاں پر بھی پائی جاتی ہیں, اور اس کے کانسیکوینسز جو ہو رہے ہیں, جو اصل بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, اس کے کانسیکوینسز کو ہم یہ نہیں سمجھ, ہم اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں. اس کے کانسیکوینسز میں جو برے حالات ہو رہے ہیں یہ اس اعمال کا نتیجہ ہے, اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے, اور ایک طرح سے اس کے جو منفی نتائج نکل رہے ہیں وہ ایک عذاب کی صورت میں ہے, جس کو ہم سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور اس طرح ہو گیا, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں یا جو بھی ہو رہا ہے. یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اگر آپ نے ساری نافرمانیاں کی ہیں تو اس کے نتائج جو ہیں بھگتنے پڑ رہے ہیں. اصل اس طرف ہم نہیں جا رہے کہ یہ کیوں چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ہاں زیادہ عام ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, براڈ شیٹ کے ایشو پہ بات کرتے ہیں. حسن صاحب یہ فرمائیے کہ براڈ شیٹ والا معاملہ جب سے آیا پاکستان میں ایک مطلب زلزلے والی کیفیت ہے, یہ تنازع جو سامنے آیا, تو آپ یہ فرمائیے کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں یہ معاہدہ ہوا, پھر انہوں نے منسوخ کر دیا, پھر ایک طویل عدالتی جو ہے وہ ایک پروسیڈنگز چلیں, اور اس کے بعد اتنے ملین پاکستان کو ادا کرنے پڑے. معاہدے سے لے کے پیمنٹ تک کا طویل سفر, آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں اس کی؟ یہ بیسیکلی سن 2000 میں پرویز مشرف نے ایک کمپنی ہائر کی تھی, اس کے ساتھ ایک اور ایسٹ ریکوری کی کمپنی بھی تھی ساتھ, مینلی یہ براڈ شیٹ ہی تھی, اور انہوں نے ایسٹس کا پتہ لگانا تھا. کوئی ریاست اگر وہ پوچھنا چاہے کہ آپ کے کوئی سیاستدانوں کے یا بیوروکریٹس وغیرہ کے اگر ایسٹس آپ نے ڈھونڈنے ہیں تو وہ آفر کرتی ہے کہ ہم وہ ڈھونڈ کے دیں گے آپ کو, اور اس کے لیے آپ ہمیں پیسے دیں. ایسے ہی ہوا جب سن 2000 میں پرویز مشرف کی حکومت نے کیا ان سے معاہدہ, تو انہوں نے کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کی. انہوں نے کہا ہم آپ کو پیسے تو نہیں دے سکتے, لیکن آپ 20% کٹ جو آپ ریکور کریں گے اس میں سے آپ کو ملے گا کمیشن کے طور پر. اچھا, میں اب وہ ساری باتیں بھی کروں گا جو اس وقت ہیڈ ہیں ان کے کعبے مساوی,
انہوں نے ہی خود کلیم کیا. اور ظاہر ہے باہر پہ وہاں پہ ایک وہ بڑی پوزیشن میں بندہ بیٹھا ہوا ہے اور آکسفورڈ میں لاء کی ایک سینئر پوزیشن پہ ہے, تو وہ کوئی غلط بات ان کی طرف سے ایگزیکٹلی ان کی طرف سے کوئی غلط بات ہونے کا امکان بہت کم ہے, کیونکہ وہاں پہ اگر کوئی آپ کلیم کر دے عدالت میں اس نے جھوٹ بولا تو بھاری جرمانہ عائد کرنا پڑے گا ان کو بھی اور ان کی کمپنی کو بھی. تو بہرحال پھر اس کے نتائج کا دیکھیں, براڈ شیٹ ہائر تو ہوئی اور اس سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ اس میں جو نیت ہے اس وقت کی حکومت کی وہ کچھ اچھی نہیں ہے. آپ نے آغاز میں ڈیل ٹھیک نہیں تھی. بالکل. پہلی بات تو یہ کہ اس سے پہلے جو احتساب کمیشن بنا اس کے بعد جب وہ نیب میں کنورٹ ہوا, میری نظر میں تو دنیا میں کسی ملک میں بھی نیب جیسا ادارہ کوئی ہے, یعنی جو جج بھی ہے, جو جوری بھی ہے, جو اور وہ سب کچھ اس کے پاس اختیارات ہیں. میری نظر میں لیکن ہماری اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ اس کو قبول ہی نہیں کرتی. بالکل ایسی بات ہے, اور اس کی پرفارمنس ہمارے سامنے ہے. انڈیا میں بھی ایف آئی ٹائپ کا ہی ادارہ ہے, پاکستان میں جب ایف آئی جیسا ادارہ موجود ہے تو اس کا کوئی تو بندہ نہیں تھا. بہرحال انہوں نے معاہدہ کیا اور پہلا نتیجہ ہم نے یہ دیکھا کہ سن 2001 میں نواز شریف کی ڈیل ہو گئی اور وہ چلے گئے جلا وطنی میں. اس کا اگلا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ 2002 کے انتخابات کے نتیجے میں بہت سے جو سیاستدان تھے ان میں بڑے بڑے سیاستدانوں کا نام مل گیا ان کو. ایگزیکٹلی ان کو این آر او مل گیا, اور وہ کہانی پھر 2007-8 تک چلتی رہی این آر او کی بھی. اس میں کئی میجر پولیٹیشنز ہیں, عطاء الرحمان صاحب اس کو تفصیل سے بیان کریں گے کہ وہ کون کون سے پولیٹیشنز تھے. کاوہ مساوی نے ان پولیٹیشنز کا نام لیا اور وہ معاملہ حالانکہ 2003 میں معاہدہ ختم ہو گیا, لیکن اس کے بعد عدالتوں کے معاملات تھے اور جو کاوہ مساوی تھے وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں سے ان کو بہت بڑا کٹ مل سکتا ہے, کیونکہ 2003 میں معاہدہ ختم ہونے کے بعد بھی وہ ان سارے معاملات سے جڑے رہے اور وہ بیچ بیچ میں آفر کرتے رہے. اس میں آگے آپ دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عدالتی کارروائی بھی چلتی رہی. اور کاوہ مساوی نے یہ بہت واضح طور پہ کی ہے کہ جو نیب ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ بلیک میل کرتی. کہتے ہیں ہم جس شخص کا نام ان کو بتاتے تھے کہ اس کے ایسٹس ہیں, چند دن بعد وہ اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیتا تھا, اور کہتے جب ہم پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے تھے تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے تھے. اس کے بعد ظاہر ہے اب اس گورنمنٹ نے آ کے بھی پیسے ان کو دیے ہیں, وہ احتساب کرنے والے اور جن کا احتساب ہو رہا تھا وہ سب ملے ہوئے تھے. بالکل. اور اس کے بعد چند سال پہلے میرے خیال اس نے 2012 کا ذکر کیا کہ انجم ڈار نامی ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ نواز شریف کئی $1 ملین اس نے آفر کیے کہ جو نواز شریف کے معاملات ہیں ان کو آپ ڈسپوز آف کر دیں. اسی طرح اس حکومت کے دور میں بھی انہوں نے کلیم کیا کہ کوئی شخص آیا, جب انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جرمانہ معاف کر دیتا ہوں, آپ میرے سے یہ جو ڈیل ہے یہ جاری رکھیں, تو اس پہ انہوں نے بظاہر یعنی اس کی جو کلیم کیا ہے اس نے یہ کہا کہ انہوں نے کٹ مانگا تھا موجودہ حکومت نے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک ظفر نامی بندہ ان سے ملا تھا اور انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ براڈ شیٹ کا بندہ ہے. ایگزیکٹلی. انہوں نے ان سے کٹ مانگا اور انہوں نے ابھی تک اس کا نام نہیں بتایا. دوسری بات انہوں نے ایک اور بڑی ٹیسٹنگ کی کہ سعودی عرب سے انگلینڈ $1 ارب کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے, اس میں اس نے ان کی تفصیل تو نہیں بتائی. باقی بات تو کون سے سیاستدان تھے عطاء الرحمان صاحب بتائیں گے. اس میں میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں, وہ یہ کہ یہ جو کمپنی تھی یہ جون 2000 میں نیب نے یہ معاہدہ کیا, جیسا حسن ابھی بیان کر رہے تھے. 2 معاہدے ہوئے, 2 فرمز تھی, ایک براڈ شیٹ LLC یہ آئل آف مین کی فرم تھی, اور دوسری فرم تھی انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری. اس کو کہا کہ آصف زرداری کے اثاثے تلاش کرو اور ان سے کہا کہ نواز شریف کے اثاثے تلاش کرو. انہوں نے دو کمپنیوں کو ایک بندہ سائن کر دیا. اس میں ایک پہلو صرف یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کیا ہمیں اپنے اداروں پر اعتماد نہیں تھا, ہمارے پاس خود اپنے ادارے موجود تھے, ہمیں ان میں اعتماد نہیں تھا, یا ہم یہ ہے کہ ان دونوں اداروں نے ان 2 بندوں کے نام پہ آبجیکشن کیا, تو پھر انہیں 200 افراد کی لسٹ فراہم 200 افراد کی لسٹ فراہم کر دی گئی. بعد میں وہ لسٹ اس کا انیکزر بنی ہے, اوریجنل جو معاہدہ ہے اس میں یہ لسٹ شامل نہیں ہے, وہ بعد میں اس کا انیکزر بنا ہے, اور اس انیکزر میں وہ 200 لوگوں کے نام تھے. لیکن ہوتا کیا رہا اس میں, جون 2000 میں معاہدہ ہوا, اور جیسا کہ ابھی حسن فرما رہے تھے کہ پہلا NRO یا پہلا کام کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ معاملات ڈیل ہو گئی اور وہ جلا وطن ہو گئے. اس کے بعد جو مقدمے کا فیصلہ ہے جو اینتھونی نے لکھا ہے اس میں پورا معاملہ موجود ہے, اور وہ معاملہ یہ موجود ہے کہ اس میں آفتاب شیرپاؤ وزیر داخلہ بنائے گئے, ان کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا. لیکن جن لوگوں سے ریکوری ہوئی ہے اس میں شان گروپ سلطان لاکھانی کا انہوں نے اطلاع دی, یہ اس معاہدے اس مقدمے میں یہ چیزیں موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایڈمرل منصور الحق کا نام اس میں آتا ہے کہ جن سے ریکوری کی گئی. اس کے بعد مرکری کارپوریشن اور فوزی کاظمی ان سے ریکوری کی گئی. لیفٹیننٹ جنرل زاہد علی اکبر وابڈا کے چیئرمین ان سے ریکوری کی گئی. براڈ شیٹ کو بھی ان کا کمیشن مل گیا اکارڈنگلی؟ براڈ شیٹ کو کمیشن نہیں ملا ان کو. اچھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جمیل انصاری, عامر لودھی اور سیف الرحمان مجیب الرحمان ان لوگوں سے بھی ریکوری ہوئی. اس کے بعد معاملہ کیا ہوا کہ یہ جو فرم تھی وہ بینکرپٹ ہونے کی وجہ سے بند ہو گئی.
براڈ شیٹ اچھا براڈ شیٹ بند ہوئی, اور جب براڈ شیٹ بند ہوئی تو کاوے مساوی اور ان کے کچھ دوستوں نے یہ فرم پرچیز کر لی. پہلے کو مالک اور تھا, پہلے مالک اور تھا جیمز نے کولوراڈو میں براڈ شیٹ کے نام سے دوبارہ فرم بنا لی, اور انہوں نے اپنا حصہ مانگا کمیشن. اب کلیم شروع ہوا کاوے مساوی کی طرف سے کہ یہ اوریجنل فرم جس کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا براڈ شیٹ, اس کا مالک تو میں ہوں. اور پھر یہ معاملہ پہلے عدالت میں چلا گیا, اور یہ عدالت میں معاملہ بہت طویل عرصے تک گیا ہے. یعنی کمیشن دینے کے بعد 500 ملین کا کمیشن ادا کر دینے کے باوجود بھی پاکستان اس کا دیندار اس لیے بنتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کمیشن کلیم کرنے کے 2 امیدوار بن گئے. اب 2 امیدوار بن گئے, ایک وہ جو پرانا مالک تھا جیمز, اور ایک وہ براڈ شیٹ کے نام سے ایک نئی فرم بنائی کولوراڈو میں, اور آئل آف مین میں جو فرم تھی وہ پرچیز کر لی بینکرپٹ ہونے کے بعد. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہاں پر بھی ہمیں جس طرح معاہدہ کرتے وقت یہ غلط شک اس میں شامل کی گئی تھی کہ کوئی بھی ریکوری جو نیب کرے گی اس کا 20% ہم دیں گے. اب اس میں سے جو میں نے آپ کو نام لیے ہیں, یہ نام سارے کے سارے, اور آپ نے بتایا کہ اس میں ریکوری بھی کر لی, مقدمے میں موجود ہے. جی, ان لوگوں سے ریکوری کی ہے. ان میں سے ریکوری کرنے میں بہت سارے دوسرے لوگوں کا بھی کمال ہے, صرف براڈ شیٹ کا کمال نہیں. مثلا سلطان لکھانی کے خلاف جو سلطان لکھانی کو جو نیب کیا تھا, نہیں پوائنٹ آؤٹ بھی نہیں کیا, فوزی کاظمی اور سلطان لکھانی کو جو نیب کیا تھا وہ کیا تھا پاکستان کے لوکل اداروں نے, اور نیب نے ان سے ریکوری کی تھی. لیکن یہ ان 200 افراد کی لسٹ میں شامل تھے, لہٰذا ان کا کلیم بن گیا کہ چونکہ معاہدے میں ایک ایسا شک موجود تھی کہ جو بھی ریکوری ہوگی اس کا 20% ہمیں ملے گا. پاکستان کو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس معاہدے کے کرنے میں دونوں عنصر ہو سکتے ہیں, واللہ عالم, یہ بدنیتی بھی ہو سکتی ہے اور یہ نااہلی بھی ہو سکتی ہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک معاملہ ضرور ہے کہ 2 مختلف ادارے اب کا کلیم ہے. اب وہ جیمز تو اپنے پیسے لے کر سائیڈ میں ہو چکا ہے, کاوے مساوی اس کیس کو لڑ رہا ہے, اور وہ جو رقم تھی وہ بڑھتے بڑھتے 29 ملین ڈالر تک پہنچ گئی. کاوے مساوی کی باتوں پہ کس حد تک انحصار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے سر, اس میں بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کی بات پر انحصار کر لیں تو ہمارے اداروں پر حرف آتا ہے. پہلی بات اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے ادارے, کیونکہ کئی ملین پاؤنڈ وہ کہتا ہم نے دلوائے, اور حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اور حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. میری رائے اس میں مختلف ہے, کیونکہ بہرحال مغرب خود جو اس حوالے سے جو بات ابھی آصف صاحب فرما رہے تھے کہ وہ پاکستان کو مسلسل دباؤ میں رکھنا چاہتے ہیں, اور اس مسلسل دباؤ میں رکھنے کی کیفیت کی وجہ سے وہ کچھ بھی ہاں وہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہے گا کہ جو حقیقت کے خلاف ہو, لیکن وہ اس کو استعمال اس طرح سے کر رہے ہیں کہ اگر اس کی ہر بات کو استعمال کریں, کیونکہ انہوں نے نیب کو یہ بتایا کہ ہم نے ایک فرد کا اکاؤنٹ نیو جرسی میں سیز کروایا تھا, یہ بات اس نے بتائی ہے. یہاں پر ہمارے اداروں پر حرف آتا ہے, اور وہی وہ شخص ہے جو آفتاب شیرپاؤ جس کو بعد میں وزیر داخلہ بنایا گیا. لیکن اگر ہم اس کی بات کو نہیں مانتے تب بھی ہمارے اداروں نے نہایت کمزور معاہدہ کیا ہے, جنہیں بعد میں آنے والے اثرات کا اندازہ شاید نہیں تھا. انہیں اندازہ نہیں تھا کہ جو معاہدہ کرنے جا رہے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے یہ ہمارے گلے میں آ جائے گا, اور اب وہ اس سے جان چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے اسے موجودہ حکومت کا جو الٹیمیٹلی کیا ہوا ہے, جو بات اس نے بیان کی کہ 2016 میں یہ معاملہ شروع ہو چکا تھا, کہ ہم جو مقدمہ بازی شروع ہوئی ہے وہ 2016 میں شروع ہوئی ہے. اور وہاں پہ بھی وہ بیان کرتا ہے کہ جو سابقہ حکومت تھی, نواز شریف حکومت, انہوں نے بھی ایک شخص بھیجا تھا جنہوں نے ان سے کہا کہ ہم اس کو, فیصلہ ہو چکا تھا, فیصلے کے بعد انہوں نے کہا ہم اپیل میں جائیں گے. اپیل میں جانا بھی ہمارے خلاف گیا, کیونکہ وہ جو رقم ہے روزانہ کی بنیاد پہ سود کی رقم بڑھتی چلی جا رہی ہے. اوریجنل کلیم کے اوپر سود بھی ہم ادا کر رہے ہیں. 29 ملین ڈالر کی رقم اس لیے بن رہی ہے کہ ہم اس کے اوپر سود بھی ادا کرتے چلے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ. اور اس کے بعد یہ بات بھی کہی, جو بات اب ہمیں جو سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی بات یہاں پر بھی آ رہی ہے, کہ صفحہ نمبر 25 پر اس مقدمے کے لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی عدالتوں نے نواز شریف کو مجرم بنایا تھا, اور وہ ایوان فیلڈ فلیٹس ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں نے کہا ہے کہ وہ نواز شریف کے ہیں, لہٰذا ہمیں, وہ گیا تھا عدالت میں, لوکل برطانوی عدالت میں, کہ یہ ہم فلیٹ ہمارے سپرد کر دیں اگینسٹ آور کمیشن. بہرحال وہ بھی معاملہ وہاں پر جو بنیاد عدالت کے فیصلے میں جو جج اینتھونی نے جو فیصلہ لکھا ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے مطابق یہ فلیٹ جو ہیں وہ ہم نے ریکور کروائے ہیں. تو وہ ریکوری جو بھی ہوگی, چاہے نواز شریف سے ہو, زرداری یا ان 200 لوگوں میں سے ہو, اس پر سب پر ان کا کلیم وہاں پر بنتا ہے. اور اسی طرح سے ایک بات اور بیان کرتا ہے کہ ایک شخص, گھمن نام کا ایک شخص جو پہلے نیب کا ملازم تھا, بعد میں وہ شون گروپ کا ایڈوائزر اور کنسلٹنٹ بن گیا. 2004 تک وہ ملازم تھا, اور 2004 کے جون 2004 میں اس نے نیب چھوڑی اور اب وہ ان کا کنسلٹنٹ بن گیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو واقعتاً جس کے بعد ہم نے, جو میں شروع میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ہمارے اپنے لوگوں کا اعتماد نہیں تھا, یہ معاملات ہیں جو فرما رہے تھے پچھلے
سوال میں آپ کے کہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے کہ ہمارے اگر ہم کرپشن کی بات کریں تو ہم اپنے دین پر عمل کریں، ان چیزوں پر عمل کریں تو یہ معاملات درست یعنی ہو جب سکتے آپ ہیں۔ بات کر رہے ہیں کہ کعبے مساوی جو ہے وہ انڈر انفلوئنس ہو سکتا ہے کسی بھی حکومت کے کسی بھی ادارے کے، تو اپنے بھی تو بالکل ساری باتیں بالکل بتا رہے ہیں نا، اپنے لوگوں کے کرتوت بھی تو ہو سکے۔ جو بات ابھی حسن کہہ رہے تھے وہ ایمسٹرڈم کے کیفے روج میں اکتوبر 2018 میں ایک شخص پاکستانی ان سے ملا ہے جس نے کہا کہ اگر یہ مقاعدہ آپ کنٹینیو کریں تو اس میں میرا کیا کٹ ہوگا، مطلب یہ اسٹیٹ ہے، اس نے یہ بات کہی ہے۔ بہرحال یہ بات بھی الارمنگ ہے اور بہرحال ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے۔ اور مبینہ طور پر وہ جو $1 کروڑ کے اس نے بات کی تھی نا ٹرانزیکشن کا جب بتایا گیا، اس میں سے بھی کٹ ڈیمانڈ کیا گیا، اس نے کٹ ڈیمانڈ کیا۔ جی اچھا حسن صاحب، اب معاملہ چونکہ تحقیقاتی انکوائری کمیٹی کے سپرد ہے اور جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید صاحب کو اس کا سربراہ بنایا گیا ہے، لیکن ان کے خلاف جتنی سیاسی بیان بازی شروع ہوئی ہے وہ انکوائری سے پہلے ہی ایک طرح سے متنازع سی کیفیت ان کی بن گئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 45 دنوں میں جو ان کو مینڈیٹ دیا گیا، ان 45 دنوں میں اس تحقیقاتی رپورٹ جو ان کی طرف سے آئے گی وہ کتنی ویلڈ ہوگی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ جس طرح بات ہوئی ہسٹری بتائی ہے، اور یہ جو ہسٹری پوری بتائی پچھلے تقریباً 20-21 سال میں جو کچھ اس ملک سے کرپشن کے نام پر ہوا ہے، تو یہ بہت ہی بحیثیت قوم ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ اور یہ اس میں ایسے ایسے فیکٹس ہمیں نظر آئے ہمیں ہمارے اداروں کے اور ٹاپ پوزیشن پہ بیٹھنے والے لوگوں کے، کہ یہ ایک کیس ہی ایک بہت بڑا پڈورا باکس الگ ہے جو باقی معاملات میں بات کرتے ہیں، یہ ایک اٹ سیلف ایک اس کو ہمارے وزیر داخلہ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پیناما 2 ہے۔ بالکل، براڈ شیٹ جو ہے، ہم مغربی طاقتوں کے آرم ٹوئسٹنگ وغیرہ کی بات کرتے ہیں، کہ دیکھیں ہم موقع ان کو کون فراہم کر رہا ہے، ٹھیک، ہم خود ان کو موقع فراہم کر رہے ہیں، لیکن بہرحال میرے خیال سے اگر ہم اس کو آگے دیکھیں تو اب یہ سارے معاملات دیکھ کے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ اس طرح ہوتا ہے تو اب کرپشن کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب اگر کوئی دوبارہ کوشش ہو رہی ہے تو اس کوشش کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے میرے خیال سے۔ اب فار ایگزامپل یہ جو جسٹس عظمت سعید کے رول پہ بیان بازی ہو رہی ہے، یہ بھی بہت مجھے عجیب اس لیے لگ رہی ہے کہ یہ وہی جج ہیں کہ جنہوں نے جب نواز شریف صاحب کا فیصلہ دیا تو انہی کے فیصلے پر مٹھائیاں بانٹی کی، کیونکہ یہ ان 3 ججز میں شامل تھے جنہوں نے کہا تھا GIT بنائی جائے، اور حکمران جماعت کے بہت سے لوگ انکلوڈنگ مریم نواز نے 8-10 ٹویٹس کی اس فیصلے کے حق میں، مٹھائیاں بانٹی گئی، لیکن اب وہی جج کنٹروورشل ہو رہے ہیں۔ سر وہ جو کنٹروورشل ہو رہے ہیں اس کی بھی وجہ ہے نا، جی ان کے وجہ یہ ہے، ان کے بیانات بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ جب یہ معاہدہ چل رہا تھا تو اس وقت یہ نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے، جی اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شوکت خانم میموریل جو ہاسپٹل ہے اس کے بورڈ آف گورننس کے ممبر ہیں، تو کنٹروورشل تو بن گئے نا۔ ایگزیکٹلی، اس میں ظاہر ہے بہتر یہی ہوتا کہ کوئی نان کنٹروورشل بندہ ہی گورنمنٹ لے کے آتی، لیکن ایک اور بات جو ہے جس پہ اپوزیشن شور مچا رہی ہے، میں TORs دیکھ رہا تھا، اچھا وہ جو TORs ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے اپوزیشن کی کرپشن ڈھونڈنی ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، اس میں TORs میں فار ایگزامپل یہ چیز ہے کہ 2003 میں براڈ شیٹ IAR سے معاہدوں کی منصوبوں کی چھانبین ہوگی، براڈ شیٹ اور IAR کو 2008 میں ادائیگیوں کی انکوائری ہوگی، انکوائری کمیشن دیکھے گا کہ ادائیگی غیر قانونی تو نہیں، 2008 میں $15 لاکھ کی غلط ادائیگی کے ذمہ داروں کا تعین ہوگا، انکوائری کمیشن براڈ شیٹ کو ادائیگیوں کی وجوہات اور اس کے اثرات کی نشاندہی کرے گا، اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ برطانوی عدالتوں میں کیس کس طرح لڑا گیا۔ یہ وہ سارے معاملات ہیں میرے خیال سے جو اپوزیشن بھی چاہتی ہوگی کہ ان کا پتہ لگایا جائے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کو پاکستانی ہر مسلمان چاہے گا، ہر بندے کو چاہے گا، لیکن اس میں مجھے کسی سے وچ ہنٹنگ نظر نہیں آ رہی کہ اپوزیشن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں تو اگر کوئی قصوروار ٹھہرے گا تو یا پرویز مشرف کی حکومت ٹھہرے گی یا نیب کا ادارہ ٹھہرے گا یا ان کے لوگ ٹھہریں گے۔ تو اس پہ میرے خیال سے اس حوالے سے اپوزیشن کی جو پالیٹکس ہے، ہاں وہ اصلاح کی بات کریں کہ کس طرح سے، یعنی اگر آپ کو ان کے نام پہ اعتراض ہے تو آپ کوئی اور نام بھی اس میں دے سکتے ہیں۔ ایک بندے کا کمیشن بنانا ہو جس پہ کسی پارٹی کو اعتراض ہو تو بہتر تو یہی ہوتا کہ وہ کسی نان کنٹروورشل بندے کو ہی بناتے، لیکن اس کی جو TORs ہے یہ میرا خیال وہی کوسچنز ہے جو ہم لوگوں کے بالکل ٹو دی پوائنٹ ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی، اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور جو بھی ان کی رپورٹ آئے وہ سب کے لیے جو ہے قابل قبول ہو، اور اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان میں کچھ بدعنوانی جو ہے اس کا خاتمہ ہو اور ایمانداری جو ہے وہ پریویل کرے۔ آصف صاحب، پروگرام کے آخر میں یہ فرمائیے کہ مالی اور اخلاقی بدعنوانیوں کے خاتمے کے لیے اور ایک سال معاشرے کے قیام کے لیے دین ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ دیکھیے وسیم صاحب، پھر ہم اسی طرف جائیں گے کہ جو ایک سب سے گائیڈنگ پرنسپل ہے وہ یہی ہے کہ جو عہدے ہیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کیے جائیں۔ ٹھیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوموں کے پہلے تباہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی ہے کہ قومیں اس سے پہلے جو تباہ ہوتی تھی ان میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب ان کا کوئی بڑا کچھ غلط کرتا تھا تو اس کو تو چھوڑ دیتے تھے اور چھوٹوں کے اوپر جو ہے وہ گرفت کر لیتے تھے۔
تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں ابھی جو بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں فلاں یعنی اس حوالے سے قانون تو پھر یہ بنا نا کہ اکراس دی بورڈ اکراس دی بورڈ. اچھا دیکھیے اب یہاں پر جس حد تک یہ چیزیں آ رہی ہیں, ایک شخص نے غبن کیا, آپ نے اس سے اگلوا لیا, اب وہ کتنا اگلوایا نمبر 1 کچھ نہیں پتا, نمبر 2 بھائی اس کے غبن پہ اس کو سزا کیا دی آپ نے؟ جب تک سزا کا کوئی طریقہ کار نہیں وضع ہوگا تو ایک وہ کو لوگ سزا ملے گی, باقی عبرت حاصل کریں باقی گے. عبرت حاصل کریں گے. چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹو بھائی, صحیح. اور کوئی اس طرح کیا کم از کم اس کو قرار واقعی سزا تو ملے. یہاں پہ تو ایک بڑی باعزت سے شخصیت سامنے آتی ہے, اس نے اتنا غبن کیا, اس سے اتنی ریکوری, اب اس کے بعد وہ دودھ سے بارگین کی, اس کے بعد وہ دودھ سے دھل گیا, نہا دھو کے جو ہے وہ دودھ سے دھلا. اور یہ بڑا اچھا طریقہ ہے جناب, آپ 10 ارب کا کریں, 1 ارب آپ جو ہے وہ ریکوری میں دے دیں, باقی 9 ارب آپ کے حلال ہو گئے. جی وائٹ ہو گئے. یہ قانون جو ہے یہ کسی اخلاقی قوانین کے اوپر نہیں آ رہا. میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے ہمیں اگر واقعی میں ہم اصلاح چاہتے ہیں تو ہمیں 2 لیول پر کام کرنا ہوگا, انفرادی اور اجتماعی. انفرادی طور پر ہر شخص اپنا خود جائزہ لے کہ بھئی وہ کس حد تک بے ایمانی میں ملوث ہے, یا اس کو اپنے اندر کیا کیا اصلاح کرنی چاہیے. سب سے پہلے شرمسار ہو, جو کہ ابھی ہمیں اوپر کوئی چیز نظر نہیں آتی. نون لیگ والے خوش ہوتے ہیں جناب عمران خان کی قصور عمران خان حکومت کا نکلا ہے, وہ خوش ہوتے ہیں کہ جی سابقہ حکومت. لہذا شرم تو نام ہی نہیں, شرم اور جسے کہے کہ ندامت, جو کہ کسی بھی پازیٹیو کام کے لیے بنیادی ہے کہ پہلے ندامت ہو, وہ ہے نہیں. خیر چلے واپس آتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو اپنی ہم انفرادی طور پہ دیکھیں, جائزہ لیں, ندامت ہو, اللہ سے توبہ کریں اور اس کو نہ کرنے کا عہد کریں اپنی ڈومین میں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اس کے بعد کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ, یہ پھر میری ڈومین میں کیا کیا چیزیں اور آ رہی ہیں جہاں پر میں دیکھوں کہ میں کرپشن اس کو پاک کر سکتی ہوں. تو انڈیویجول لیول پہ, گورنمنٹ لیول پر وسیم صاحب اس وقت آپ جو بھی چیز جہاں سے اٹھائیں کرپشن ہے. سچی بات یہ ہے کہ اس کے لیے تو صرف دعا کی جا سکتی ہے یا اللہ تعالیٰ کو معجزہ دکھائے اور یہاں پہ کوئی انقلاب آ جائے, ورنہ ہر ادارہ کسی کا نام اٹھا لے, آپ مجھے بتا دیں کون ہے جس کے بارے میں آج آپ کہہ سکتے ہیں جناب یس پرفیکٹ. اور جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ جناب رپورٹ آئی تو فلاں اپنے پیسے نکال لیے, نیب بھی ملی ہوئی ہے ان کے ساتھ, جو کھانے والے ہیں ان کے ساتھ وہی ملے ہوئے ہیں. حکومت پاکستان نے یہ جو پیمنٹ کی ہے اتنی اجلت میں کی کہ اس کا ٹیکس بھی ہولڈ نہیں کیا. 69 کروڑ روپے کا نوٹس دے دیا اب ایف بی آر نے نیب کو کہ جناب آپ نے تو پیمنٹ کر دی ہے, اتنی فورن پیمنٹ کر دی ہے, لیکن 15% آپ نے ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹنا تھا وہ نہیں کاٹا. اتنی اجلت میں پیمنٹ کی, تو اس کا پتہ چل رہا ہے نا. اس کرو کہ یہاں پہ کس چیز پہ روئے گی. ابھی یہ ساری باتیں ہو رہی تھی, اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر غبن یا ایک کرپشن یہ بھی ایک ماڈرن لفظ بن گیا ہے اور بس وہ ہو گیا. اس کے بعد ہمیں یہاں پر نظام وہ لے کے آنا چاہیے, اس نظام کی کوشش تو کریں. یہ علادین کا چراغ نہیں ہے کہ ہاتھ یوں رگڑے گی, جیسے خان صاحب نے کہا تھا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بس میں آ جاؤں گا اور جناب پاکستان ایک دم ٹائیگر ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. آپ یہاں پہ اصلاح کا کام انفرادی طور پہ بھی کریں اور اجتماعی طور پہ بھی. اس ملک کے اندر اجتماعی سطح پر جو ہے وہ ایسا نظام یہاں پر ہو کہ جس میں انصاف, عدل, سارا کچھ اور امانت داری ساری چیزیں موجود ہوں. وہ کیسے ہوگا, اس کے لیے بہرحال اس نظام کے لیے کوشش کرنی ہے. کوشش لوگوں ہی نے کرنی ہے. جمہوریت میں کیا ہوتا ہے, ایک حکومت جاتی دوسری آ جاتی ہے, اس میں تو نظام تو نہیں بدلتا. یہاں نظام کی تبدیلی جب تک نہیں ہوگی تب تک یہ معاملات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں گے. اس میں ایک چیز کرنا چاہوں گا بنیادی طور پر کہ جو الصادق والمصدوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کو 2 میں آپ کے سامنے سے رکھوں گا, اعمالکم اموالکم. جو بنیادی بات کی ہے, ہم میں سے ہر فرد کو اپنے اصلاح کی کوشش کرنی ہوگی کہ جیسے ہمارے اعمال ہیں وہی اموال ہم پر حکمران ہیں. یہ ہمارے سیاستدان, ہمارے جج, ہماری بیوروکریسی کہاں سے آتی ہے؟ اسی معاشرے کا حصہ ہے. ہم ان کو بیٹھ کر بلیم کر لیں تو بعد میں ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ہیں. ہم سب کو اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا. اور دوسری اہم ترین بات صادق والمصدوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث, لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. آج ہم ہر ایک اپنا دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ امانت دار ہیں اور کتنے لوگ عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ڈاکٹر عطاء الرحمن عارف صاحب, جناب آصف حمید صاحب, جناب حسن صدیق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.